اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 30ویں پارے کے ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں آج ہم سورہ شمس پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ان صورتوں کی ہم دہرائی کر رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ اچھے سے ذہن نشین ہو جائیں۔ اس سورہ مبارک کا نام الشمس ہے جو کہ اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اس میں 1 رکوع، 15 آیتیں، 54 کلمات اور 247 حروف ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 26 ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 91 ہے۔ اس صورت میں متعدد قسمیں اٹھانے کے بعد انسان کو اس کی حقیقت سے خبردار کیا گیا ہے جس میں خالق نے اس کو پیدا فرمایا ہے اور اس کو بہت ساری قابلیتیں عطا کی ہیں اور ان کو استعمال میں لانے کے لیے عطا سے نوازا ہے، اور اس نے اس کی فطرت میں نیک اور بد، خیر اور شر میں امتیاز کی تخم ریزی کر دی ہے۔ جو شخص اس بیج کی مناسب نگہداشت کرتا ہے، اس کی نشو و نما پر پوری توجہ دیتا ہے، وہ کامیاب اور کامران ہے، لیکن جو شخص اپنے لاشعور سے ابھرنے والی آواز کو نہیں سمجھتا، کسی برائی کے اقدام پر اس کے دل میں جو ہلچل مچتی ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے نفس کی خواہشات کے ریلے میں تنکوں کی طرح بہتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ دونوں جہانوں میں مایوس ہو جاتا ہے۔ سورج کے اجالے میں بھی وہ اندھوں کی طرح بھٹکتا پھرتا ہے۔ قوم سمود کا اس سورہ مبارک میں تذکرہ کیا جا رہا ہے جس کو بار بار سن چکے ہیں کہ ان کے نبی نے سے انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا اور پھر کیا معجزہ دکھایا گیا، لیکن اس کے باوجود، معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، اور ان میں سے ایک بدبخت ترین انسان نے اللہ تعالیٰ کی جو ناقہ تھی اس کی کونچیں کاٹ کر اللہ کے غضب کو کیا معجزہ دکھایا گیا، لیکن اس کے باوجود، معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، اور ان میں سے ایک بدبخت ترین انسان نے اللہ تعالیٰ کی جو ناقہ تھی اس کی کونچیں کاٹ کر اللہ کے غضب کو چیلنج کیا، وہ خود بھی برباد ہوا اور ساتھ اس کی قوم بھی برباد ہوگی، اور کیونکہ اس کی قوم کی اس کو حمایت حاصل تھی۔ یہ صرف اس تنہا بندے کا یہ نہیں ہوا کہ اس تنہا بندے نے یہ کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا، کیونکہ اس بندے نے اپنی قوم کی حمایت حاصل کر کے ہی یہ سارا کام کیا تھا۔ اب ہم اس سورہ مبارک کی تلاوت کرتے ہیں۔ والشمس وضحاها، قسم ہے آفتاب کی اور اس کی دھوپ کی۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے ماہتاب کی جب وہ غروب کے بعد آوے۔ والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب وہ آفتاب کو روشن کر دے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے۔ والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اسے بنانے والے کی۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس کو بچھانے والے کی۔ ونفس وما سواها، قسم ہے نفس کی اور اس کو درست کرنے والے کی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس کے دل میں ڈال دیا اس کی نافرمانی اور اس کی پارسائی کو۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں دبا دیا۔ کذبت ثمود بطغواها، جٹلایا قوم سمود نے اپنے پیغمبر کو اپنی سرکشی کے باعث۔ اذ انبعث اشقاها، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں سے ایک بڑا بدبخت۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، اور تو کہا انہیں اللہ کے رسول نے کہ خبردار رہنا اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی کی باری سے۔ فَقَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا رسول کو اور اونٹنی کو کونچیں کاٹ دیں اس کی، پس ہلاک کر دیا انہیں ان کے رب نے ان کے گناہ عظیم کے باعث، اور سب کو پیوند خاک کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا،
اور کوئی ڈر نہیں اللہ کو ان کے تباہ کن انجام کا، یعنی اللہ اس بات سے نہیں ڈرتا جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پر عذاب نازل کیا تھا۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قسمیں کھائیں اور مخاطب کو پوری طریقے سے اپنی طرف متوجہ کیا ہے کہ سننے والے کو اس کا مفہوم سمجھ آ سکے، اور جس حقیقت کو اتنی قسمیں کھا کر بیان کیا گیا ہے اس کی اہمیت کا پورا احساس دل میں پیدا ہو۔ پہلی قسم اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورج کی اور اس کی دھوپ کی کھائی ہے کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ پھر دوسری قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ پھر تیسری قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ پھر اگلی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے رات کی جب اندھیرے میں وہ لپیٹ لیتی ہے سب کو۔ پھر اس سے اگلی قسم اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان کی اور اسے بنانے والے کی، یعنی آسمان کی قسم اور اسے بنانے والے کی قسم۔ اور پھر اس سے اگلی قسم اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے کہ زمین کی قسم اور اسے بنانے والے کی قسم۔ اور پھر اس سے اگلی قسم نفس کی اور اسے درست کرنے والے کی، یعنی انسان کی جو نفس ہے اس میں جو خیال پیدا ہوتا ہے اور اس کے باعث وہ کسی کام کو ترک کرتا ہے یا کسی کام کو کرتا ہے، اس کی بھی قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ اور پھر اسے درست کرنے والے کی کہ اس کو درست کرنے والا اللہ ہی ہے۔ 8ویں آیت میں جو مطلب لیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو نیک اور بد، حق اور باطل، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کا شعور عطا فرمایا ہے، یعنی کہ پھر اس کے دل میں ڈال دیا اس کی نافرمانی اور اس کی پارسائی کو۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز بری ہے۔ اس کا یہ بھی مفہوم بتایا گیا کہ انسان میں نیکی کرنے اور برائی کرنے کی جو دونوں صلاحیتیں ہیں وہ موجود ہیں، اور اب اس کی مرضی ہے کہ وہ نیکی کو پسند کرتا ہے یا کہ وہ برائی کو پسند کرتا ہے۔ اب اتنی زیادہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو انسان پر آشکار کرنا چاہا ہے وہ 9ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے قد افلح من زکاہا، یعنی کہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، جس نے اپنے گناہوں کو خاک میں دبا دیا۔ اور جو ہے جس نے اپنے گناہوں کی پیروی کی، اپنے نفس کی پیروی کی، اس کا پھر انجام آگے قوم سمود کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی ذات بتا رہی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے اور اپنے اخلاق کو آراستہ رکھتا ہے، اس کی توانائی اور قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایسا شخص اپنے اندر ایک ایسا عزم اور ہمت محسوس کرتا ہے کہ مشکل سے مشکل کام کرنے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے، اور اس کی جو روحانی قوتیں ہیں وہ بیدار ہو جاتی ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، جب وہ اپنے نفس کو تزکیہ کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا جو بندہ ہے جو اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیث قدسی ہے کہ میرا نور اس کی بینائی بن جاتا ہے، وہ مجھ سے دیکھتا ہے۔ جب اس کی ظاہری زندگی رحمتوں اور برکتوں کا منبع ہوتی ہے تو آخرت میں بھی اس کی جو عزت افزائی ہوگی اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یعنی آخرت میں عزت افزائی یہ ہوتی ہے پھر ایسے بندوں کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں نور کے منبر عطا فرماتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا تعارف کرواتی ہے ساری مخلوق سے کہ میرے یہ بندے دنیا میں اپنے نفس کی مخالفت کرتے رہے میری خاطر۔ اس کے برعکس جس نے اپنے نفس کی صلاحیتوں کا گلا گھونٹ دیا اور جس نے گناہوں کے ڈھیر کے نیچے اس گوہر یکتا کو دبا دیا، اس کی قوتوں کا غلط استعمال کر کے ناشکری کی انتہا کر دی، وہ شخص اپنی بد نصیبی اور محرومی کا جتنا بھی ماتم کرے وہ کم ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے قوم سمود کی مثال دی ہے، اور انسانی تاریخ میں یہ جو مثال ہے اس کو یہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھانا چاہ رہی ہے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو گناہ کی مٹی کے نیچے دبا دیا وہ مایوس ہو گئے۔ قوم سمود کے حالات سے اہل عرب بے خبر نہ تھے۔ عذاب الہی کی جس چکی میں سمود کو پیس دیا گیا تھا اس کی تفصیلات سے بھی وہ بخوبی آگاہ تھے۔ تجارتی سفروں میں بار بار ان کا گزر ان ویران کھنڈروں سے ہوا کرتا تھا جہاں کبھی قوم سمود بڑے تکبر سے آباد تھی۔ انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا تھا، اور وہ اونٹنی جو ان کی فرمائش کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام نے بطور معجزہ پیش کی تھی ان کو اچھی طرح متبنہ کیا تھا کہ خبردار اس اونٹنی کو ہرگز اذیت نہ پہنچانا،
ایک دن کنویں سے سارا قبیلہ پانی پیے اور دوسرے دن اس اونٹنی کے لیے مخصوص کر دو، اس میں رد و بدل کی کوشش ہرگز نہ کرنا، ورنہ خدا کا عذاب تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ لیکن غرور نے انہیں سرکش اور نافرمان بنا دیا تھا، اور اسی سرکشی میں ان میں سے ایک بدبخت اٹھا اور اسے سارے اہل سمود کی حمایت حاصل تھی۔ اس نے یہ ظلم ڈھایا اور اس نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اسے ہلاک کر دیا۔ وہ انتہائی خبیث النفس تھا، اور اسے چونکہ ساری قوم کی تائید حاصل تھی، اسی لیے اس نے یہ عمل کیا، اور پھر ساری قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اقدس میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاضر ہوئے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو پہلے لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت کون تھا؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہتر آپ ہی جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے والا، اور پھر فرمایا کہ بعد میں آنے والوں میں سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا قاتل سب سے زیادہ بدبخت ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام کو جس نے شہید کیا وہ سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ اس سورہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آخری صورت میں یہ بھی فرما دیا کہ قوم سمود جو ہے وہ اپنے اس کا جو پس منظر ہے کہ کوئی ڈر نہیں اللہ کو ان کے تباہ کن انجام کا، کہ اللہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ قوم سمود کا یہ حال تھا کہ وہ بڑے فخر اور تکبر محسوس کرتے تھے کہ ان کے بہت سے قبائل اور اقوام کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمود جیسی قوم کو تباہ و برباد کر دینے کے نتائج کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے، ان کے کسی قبیلے یا دوست قوم کی یہ مجال نہیں ہے کہ ہم سے ان کی بربادی کا انتقام لے سکے، یعنی اللہ کی ذات سے معاذ اللہ کس کی ہمت ہے کہ وہ انتقام لے سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام خدشات سے ماورا ہے، اس کی قوت کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرت نہیں، وہ جس کو چاہے تباہ کر سکتا ہے اور جس کو چاہے وہ آباد کر سکتا ہے۔ جیسا ہم نے کل والی سورہ مبارکہ میں بھی پڑھا کہ جس کو چاہے وہ ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، لیکن اس میں بھی ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ چیز بتا دی تھی کہ انسان کو ارادے کی طاقت، نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اختیاری دی ہے کہ اگر وہ ارادہ کرتا ہے برائی کرنے کا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے برائی کی طرف وسیلے پیدا ہو جاتے ہیں، شیطان اس کا ساتھ بن جاتا ہے، اور اگر وہ ارادہ کرتا ہے نیکی کرنے کا تو پھر اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات خود مدد فرماتی ہے، اور اس کے لیے مشکل سے مشکل کام، اس سورہ مبارکہ میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے مشکل کام بھی آسان فرما دیتے ہیں، جو کہ نیکی والے کام ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔